ویلکم فیس بک فرینڈز، میں ہوں ارم عباسی. میں اس وقت کراچی سے لائیو آپ کے ساتھ موجود ہوں اور میں اس وقت پروفیسر ڈاکٹر ریاض کے گھر میں موجود ہوں. آج ہی وہ ضمانت پر گھر واپس آئے اور کچھ ہی دیر پہلے وہ گھر پہنچے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے، اور اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں اپنے سوال ضرور بھیجیے. ویلکم بیک سر. بہت شکریہ جی. یہ بتائیے کہ یہ دوسری دفعہ ہے کہ آپ کو حراست میں لیا گیا. پہلے ہم اس ریسنٹ واقعے کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے؟ آئی ہوپ کہ آپ بہتر فیل کر رہے ہیں. آپ ہیں کیسے؟ جی میں ٹھیک ہوں. تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے اس دن سیٹرڈے کو جب آپ کو لے کر گئے؟ تو کیا جی وہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی سابقہ چیئرپرسن ہیں پروفیسر مہر افروز مراد اور میں جو ہے وہ ان کے گھر سے پریس کلب آ رہے تھے کہ پریس کلب کے پاس جو سی این جی اسٹیشن ہے وہاں پر رینجرز نے ہماری گاڑی روکی اور ہمیں حراست میں لے لی. تو 5 دن آپ کو حراست میں رکھا گیا. اس وقت آپ کے ذہن سے کیا گزر رہا تھا؟ کیا سوچ رہے تھے آپ جب وہاں پہ تھے؟ آپ کو کیا پتا تھا کہ آپ کے خلاف چارجز کیا ہیں؟ مجھے اپنے خلاف چارجز کا پتہ جو ہے وہ میرے خیال میں 2 تاریخ کو جب مجھے سنڈے کا دن تھا عدالت میں پیش کیا تو اس وقت میں نے ایف آئی آر کی جھلک دیکھی. میرے پاس ریڈنگ گلاسز تھے نہیں تو میں پڑھ نہیں پایا صحیح سے. لیکن میرا خیال ہے قانون کے حساب سے جب وہ چالان پیش کرتے تو چارجز سامنے آتے ہیں. لیکن یہ کہ میری عمر 52 سال ہے اور مجھے یہ اچھا خاصا اندازہ ہے کہ جب آپ کسی قید آدمی کے لیے سولیڈیرٹی کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریاست اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. کتنا وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ کو میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی جن سے بات کی جو آپ کے ساتھی ہیں اور جو ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ کا جو زندگی کا اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آواز دی جائے جن کی آواز ہے نہیں یا سنی نہیں جاتی. تو آپ کے خیال میں کتنا وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتا جا رہا ہے جو کاز آپ لے کر چل رہے ہیں اس کو پورا کرنا؟ دیکھیے میں مارکسسٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکسپلائٹیٹو سسٹم ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہیں وہ پوری انسانیت کا جو ہے جنازہ نکال رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اس سسٹم کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا. اسی طرح سے یہ پاکستانی ریاست ہے، یہ بھی ایک سرمایہ دارانہ ریاست ہے اور یہاں پر جو ہے وہ بدترین تشدد کا استعمال کیا جا رہا ہے صرف ان لوگوں کی آواز دبانے کے لیے کہ جو کوئی اپنی بات کہنا چاہتے ہیں، جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہے حکومت کی پالیسی غلط ہے یا اس کی فوج کا ایکشن غلط ہے یا اس کی سیاست غلط ہے یا وہ لوگوں کو حقوق نہیں دے رہی. بعض اوقات تو معمولی سے پانی یا بجلی مانگنے پر بھی بے پناہ تشدد کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں جو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے مجھے اندازہ ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس ریاست کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بہت ساری لیمٹس لگائی جاتی رہتی ہیں اور پہلے بھی ہم نے بے تحاشا لیمٹس جہاں سمجھ میں آیا جہاں ہو سکیں کراس وہ کر لی. اور لیکن یہ کہ بات ہی کر رہے ہیں. 22 سال تو مجھے ہو گئے، نہ کبھی پتھر مارا نہ کبھی جو ہے وہ کسی سے کہا کہ پتھر مارنے کی ضرورت ہے. بات ہی کر رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ بہت ہی نارمل سی بات ہے اور سب کو کرتے رہنے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بات کرنے سے بار بار روکا جا رہا ہے اور یہ روکنے کی جو عادت ہے وہ انٹینسیفائی ہوتی جا رہی ہے؟ ایسا نہیں، یہ سائیکلیکل معاملہ ہے. ویریس ایشوز پر ہمارے اسٹیٹ جو ہے یا گورنمنٹ آپ کہہ لیں جو بھی اسے کہنا چاہیے وہ اپنی سینسیٹیوٹی کا اظہار کرتے رہتے ہیں. سی پیک ہے، یہ ایک تشدد پسند جماعت ایم کیو ایم ہے. اب ایک عجیب المیہ ہے کہ جو ہے وہ ہم بھی وہی لینگویج یوز کرنے لگے ہیں جو کہ اسٹیٹ کی ریپریشن کی زبان ہے کہ ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام لینے سے پہلے اس کا کیریکٹرسٹک بتائیں. تو میرے خیال میں تو یہاں پہ ریاست جو ہے وہ ایک پسماندہ ملک کی طرح سے ہے اور اس کے ادارے بھی پسماندہ ہی ہیں اور لیکن یہ کہ لوگ لڑ رہے اور لوگ اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، لوگ آواز اٹھا رہے اور میرے خیال میں
میں نے جو دیکھا جو سنا میں نے دیکھا تو میں نے نہیں، خیر جیل میں بھی ٹی وی ہوتے، میں جس بیرک میں تھا وہاں 19 تھے، تو جو ہے وہ پل پل کی خبر سامنے ہی آ رہی تھی ساری کی ساری. تو لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کراچی یونیورسٹی کی ٹیچر سوسائٹی کا، کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ کا، طلبہ کا، بے تحاشا ملک بھر میں کراچی میں ایکٹیوسٹ دوستوں کا، لیفٹ کے لوگوں کا، پروگریسوس کا، باقی اور رائٹ کے سوچ کے لوگوں کا، یقیناً ایم کیو ایم کے لوگوں کا بھی، انہوں نے بھی جو ہے وہ میرے لیے آواز بلند کی ہے. میں ان کی سیاست سے ایگری کروں یا ڈس ایگری کروں یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ جو ہے وہ بہت سارے نیشنلسٹوں کا، بلوچ نیشنلسٹ ہیں، سندھی نیشنلسٹ ہیں، جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم آواز ہی اٹھا رہے ہیں. اور میں بہت خوش ہوں اس بات پر، رہا ہونے پہ کم خوش ہوں، اس بات پہ زیادہ خوش ہوں کہ جو ہے وہ لوگوں نے یہ بات کو سمجھا کہ یہ بات کہنے کی کوشش کی جا رہی، اور انہوں نے مجھ سے زیادہ